السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا مکے میں شکست کی خبر، مال غنیمت کا مسئلہ، قیدیوں کا مسئلہ۔ بدر کی جنگ مسلمان اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی اور سارا عرب اس کا مشاہدہ کیا۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش، کعب بن اشرف کا قتل۔ مدینے میں یہود منافقوں کے علاوہ ایک اور گروہ بھی تھا، یعنی بدو، جو مدینے کے ارد گرد رہا کرتے تھے، یعنی دیہاتی۔ انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ کفر سے دلچسپی تھی، نہ وہ اسلام سے دلچسپی رکھتے تھے، لیکن یہ لٹیرے تھے، اس لیے انہی کے اندر بھی غم و غصہ بھڑک اٹھا، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت اگر قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ مار کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلمانوں کے خلاف دشمن ہو گئے۔ یہود کے ایک گروہ نے بھی کھلم کھلا دشمنی کا مظاہرہ کیا، اور اہل مکہ نے تو دھمکیاں دینی شروع کی اور بدلہ انتقام لینے کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاری میں کھلے عام ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکے کے دو بہادر نوجوان نے طے کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب، جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے مقتولوں کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا کہ خدا کی قسم، اب جینے میں کوئی مزہ ہی نہیں، ہمارے سرداروں کو قتل کر کے انہوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ تو عمیر نے کہا کہ خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو؟ دیکھو، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور اہل و عیال نہ ہوتے تو میں سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کا ایک وجہ بھی موجود ہے اور میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اچھا چلو، تمہارا قرض میرے ذمے ہے اور میں اسے تمہاری جانب سے ادا کروں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال کے برابر ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ عمیر نے کہا، اچھا تو میرے اور اپنے اس معاملے کو راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، تو ٹھیک، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار کو زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، عمیر، اللہ کا دشمن کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حائل کیے آیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت عمر نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیے سے بہتر ہے، یعنی سلام، جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر،
تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اسی کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام آ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ یہ سن کر عمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لایا کرتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اسی لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ نے آپ تک پہنچائی ہوگی۔ بس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک مجھے ہانک کر پہنچایا۔ ادھر عمیر کا دوست صفوان مکے میں لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ ایک خوشخبری ہے سن لو، چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے تمام پریشانیوں کو بھلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ وہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہ یہودیوں میں سے تھا۔ کعب کو اسلام اور اہل اسلام سے نہایت جلن تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام کے خلاف کھلم کھلا جنگ کی دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور قریش کے سرداروں کی موت کی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف سب کو بھڑکانے لگا۔ پھر وہ قریش کے پاس مکہ پہنچا اور ان سے پوچھنے لگا کیا ہمارا دین زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا؟ ہم دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ پھر وہ خود کہا ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور افضل ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتابوں کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ آگ لگا کر مدینہ واپس آیا۔ یہاں آ کر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں سخت اشعار کہے۔ اس کی یہ حرکتوں سے تنگ آ کر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کے سر کو میرے سامنے لا کر رکھ دے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ اٹھے اور کہا اے اللہ کے رسول ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں، یعنی کچھ جھوٹ کہنے کی مجھے اجازت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے اس شخص نے، اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے، اس نے تو ہمیں مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے اس سے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ قرض کے طور پر اناج دے دیں۔ تو اس کافر نے کہا کہ ہاں میں دے سکتا ہوں، لیکن تم میرے پاس اگر کچھ رہن رکھا تو۔
محمد بن مسلمہ نے کہا آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ تو کعب نے کہا کہ میرے پاس رہن کے طور پر اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا بھلا ہم اپنی عورتوں کو آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ اس کے بعد 3 ہجری کی چاندنی رات تھی۔ یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ سے دعا کی اللہ ان کی مدد فرما۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے پاس پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی کہا اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، یعنی وہ اپنے قلعے کے باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے ادھر صحابہ، پھر وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگھوں گا، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا تو اس پر حملہ کرنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر ابو نائلہ نے کہا کعب ذرا آج رات باتیں کر لیں۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب چل پڑے۔ ابو نائلہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت اور خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ نے کہا کہ اجازت ہو تو میں ذرا آپ کا سر سونگھ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگھا اور ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ کچھ دور چلے تو ابو نائلہ نے کہا کہ بھائی ایک بار اور۔ کعب نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ اس نے دوبارہ اپنا سر ساتھیوں کو دے دیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہا ایک آخری بار۔ ٹھیک ہے۔ اب کی بار اس نے اس کا سر اس کے ساتھیوں کو دیا، یعنی صحابہ کو دیا۔ ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جھٹ سے کدال لی، اس پر دے مارا۔ کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی کہ آس پاس کے محلوں میں چراغ روشن ہوئے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال صحابہ نے اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے دلوں میں بھی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنے خاص آدمی کے قتل پر چوں تک نہ کہا، بلکہ ایک دم ہار گئے، یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنے بلوں میں جا گھسے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔